تمام ذمہ داران، میرے دوستوں اور بھائیوں، خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج یہاں ساہیوال میں پوری صوبے کی ذمہ داروں کا اجتماع ہو رہا ہے۔ ہم نے ایک لمبا عرصہ جلسوں، جلوسوں، مظاہروں میں گزارا اور بڑے طویل فاصلے کے ساتھ ایک بار پھر ایک تربیتی اجتماع میں بیٹھ رہا ہوں۔ اب تو وہ تربیتی تقریریں بھی مجھے بھول گئی ہیں۔ لیکن ساتھیوں کا اس طرح اکٹھا ہونا یہ بذات خود ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ میل جول بڑھتا ہے، جماعت کا احساس دلوں میں اترتا ہے کہ ہم ایک ہیں، ایک عقیدے اور نظریے کے لوگ ہیں، ایک ہی ہمارا ہدف اور مرام ہے، ایک ہی ہم منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جماعت اکابر کی جماعت ہے۔ بدقسمتی سے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر علماء کرام مدارس میں پڑھنے والے، ان کو احساس کمتری میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور ہر طرف سے ان کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے کہ مولوی کا کام صرف مسجد کے ساتھ ہے، محراب کے ساتھ ہے، ممبر کے ساتھ ہے، مصلی کے ساتھ ہے، سیاست اور ریاست کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ یہ تو ہمارے بڑوں کا دل گردہ تھا، اور ان کے اندر ایک سلگتی ہوئی چنگاری تھی جس نے علماء کو حوصلہ دیا، مدارس و مساجد سے وابستہ لوگوں کو حوصلہ دیا، میدان سیاست میں ان کو لا کھڑا کیا، ان کے اندر ایک اعتماد پیدا کیا۔ اور میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ بر صغیر کی سب سے قدیم جماعت، سب سے قدیم تحریک وہ جمعیت علماء ہے۔ جمعیت علماء کے نام سے تو اس کی بنیاد 1919 میں ڈالی گئی، لیکن بر صغیر میں انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان تو 1803 میں ہو گیا تھا، اور تسلسل کے ساتھ بر صغیر کی آزادی کی جنگ آپ کے اکابر نے لڑی۔ پھر اس سرزمین پر کسی اور کو سیاست کرنے کا حق کیا حاصل؟
عالمی استعمار سے لڑنے کا ڈھنگ ہم نے لوگوں کو سکھایا ہے، ان کے دلوں میں احساس ہم نے ڈالا ہے کہ آزادی کس چیز کو کہتے ہیں، آزادی کے لیے قربانی کیا ہوتی ہے۔ اس کا سبق اگر کسی نے لینا ہو تو وہ ہم سے لے۔ میں تو اس میدان کا آدمی ہوں، آپ بھی اسی میدان کے لوگ ہیں، آس پاس پڑوس میں آپ بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، جدھر دیکھتے ہیں ان کے پیچھے غلامی کی تاریخ ہے، اور صرف آپ ہیں کہ جس کے پیچھے آزادی کی تاریخ ہے۔ پھر ہمارے اندر احساس کمتری کس بات کی، پھر خوف کس چیز کا؟ تو اس لحاظ سے ہمیں احساس برتری کے ساتھ سیاست کرنی ہے۔ علماء کرام اپنے درس میں، اپنے خطبوں میں یہ تو بتاتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما بل ورثوا العلم۔ ان کی جائیداد پیسہ روپے نہیں تھا، ان کی جائیداد علم تھا۔ میں جب ختم نبوت کانفرنسوں میں جاتا ہوں تو مجھے اس ماحول میں یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آپ لوگ اس عنوان کو اس طرح کیوں متعارف کراتے ہیں کہ یہ غیر سیاسی عنوان ہے اور یہ سیاست سے بالاتر عنوان ہے؟ یہ تو علمی لحاظ سے بھی شاید ٹھیک بات نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا ہے تو اسی خاتم النبیین کی تشریح آپ نے خود کی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو لا نبی بعدی خود بخود اس کی تشریح ہے، لیکن یہی الفاظ لا نبی بعدی کے یہ آپ نے وہاں بھی فرمائے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعد۔ تو انبیاء کرام جو توحید کا علم لے کر میدان میں آئے، بندے اور رب کے درمیان رشتہ قائم کرنے کے لیے آئے، توحید کی دعوت چلائی، اور اس پاداش میں ہر ظلم کو برداشت کیا، ہر آزمائش کو برداشت کیا۔ وہاں پر آپ نے اجتماعی زندگی، مملکتی زندگی کا انتظام و انصرام، اس کا تدبیر و انتظام، اس کی تعلیم بھی دی آپ، اور اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی مملکتی زندگی کا تدبیر و انتظام وہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ایک جاتا تھا دوسرا سنبھالتا تھا۔ وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، خلفاء آئیں گے، بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن اب نبی نہیں آئے گا۔ تو جب آپ سیاست کو دین کے عنوان سے کاٹ دیں گے،
اس کے بعد پھر آپ کیسے لوگوں کو یہ درس دیں گے کہ الیوم اکملت لکم دینکم؟ اس کے بغیر کیسے ممکن ہوگا؟ ہمارے حضرات نے اس آیت کے تحت جو اس کی تشریح کی ہے، جو اس کی تفسیر کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے۔ تو ایک ہے اکمال دین اور ایک ہے اتمام نعمت۔ اکمال دین باعتبار تعلیمات و احکامات کے ہے، اور اتمام نعمت بصورت اقتدار کے ہے۔ اقتدار میں آئے گا تو اس کے ثمرات اور اس کے جو فوائد ہیں وہ عام آدمی تک پہنچیں گے اس کے۔ تو جمعیت علماء اسلام کا جو پلیٹ فارم ہے، اور اس پلیٹ فارم پر جو ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں، وہ ایک جامع دین کے تصور کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہمارے اکابر نے فرقہ نہیں بنایا تھا۔ یہ جو ہم نے دیوبندیت کو فرقہ بنا دیا ہے نا جی، یہ اپنے لیے دکان بنائی ہوئی ہے۔ ہم اس دکان میں اپنا چورن بیچتے ہیں جی۔ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ ہمارے اکابر کی دین کی آفاقی اور عالمگیر تعبیر ہے۔ اور عالمگیر تصور کے ساتھ دین اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو بھی عالمی اسٹیبلشمنٹ ہو یا داخلی اسٹیبلشمنٹ ہو، اس نے اس کو بھی ایک فرقہ بنا دیا۔ اب ہمارے پاس اپنے اکابر کی جو امانت ہے وہ دو باتیں ہیں۔ پہلی چیز ہے عقیدہ و نظریہ، اور دوسری چیز ہے اس عقیدے اور نظریے کے لیے کام کرنے کا منہج اور رویہ۔ ہم نے نہ اس عقیدے اور نظریے میں کوئی تبدیلی لانی ہے، اور نہ اس کے لیے کام کرنے کے منہج اور رویے میں کوئی تبدیلی لانی ہے۔ اسی لیے فرقہ واریت سے دور رہیں۔ اگر آپ درسگاہ میں بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے اہل علم بیٹھے ہیں، آپ بھلا علمی بحث کریں وہاں۔ آپ آج کی فرقوں کو نہ دیکھیں، آج کے فرقوں پر تو ہمارے درسگاہوں میں بحث ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے درسگاہوں میں تو بحث ہوتی ہے حنفیت کی، شافعیت کی، مالکیت کی، حنبلیت کی، اور تمام زور ہمارا استاد لگاتا ہے کہ حنفی مسلک کو ہم صحیح ثابت کریں اور دوسرے ائمہ کو ہم کمزور ثابت کریں۔ کیا وہاں پر بھی تعصب ہے؟ وہ ہم درسگاہ سے نکلتے ہیں، حنبلی بھی ہمارا بھائی ہوتا ہے، شافعی بھی ہمارا بھائی ہوتا ہے، اور سب ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت و احترام کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو اگر ہمارے دین نے ہمیں تعصب سکھایا ہوتا تو پھر سب سے زیادہ تعصب تو ہمارے امام شافعی سے ہونا چاہیے تھا نا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے مدارس میں ان کے لیے احترام، سر کے تاج، آنکھوں کا نور، اور ہمیں ان سے علم کی روشنی ملتی ہے۔ اور بعض جگہوں پر اگر اپنے مسلک پر عمل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے اور متعذر ہو جاتا ہے تو پھر ہم دوسرے امام پر بھی عمل کر لیتے ہیں۔ کسی کے امام کی تو ہے، ائمہ برحق ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں دین یہ سکھلاتا ہے۔
تو پھر آج کے ماحول میں جو ہمارے سامنے فرقے بنے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ہم اپنے رویے میں تبدیلی کیوں نہیں لا سکتے؟ اگر علمی بحث ہے تو علمی بحث تک رکھیں. فتوی بازیاں، مناظرے، آج کے زمانے میں تو مناظرہ ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ مناظرہ ہوتا ہی نہیں، مجادلہ ہوتا ہے، ایسی جنگ و جدل ہوتی ہے. اب مجادلہ تو جدال سے ہے. اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، شائستہ انداز گفتگو کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن. اور اگر کہیں پر دعوت دینے والا اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے کسی مسئلے میں الجھ جائیں تو اس جھگڑے کو بھی باللتی ہی احسن حل کرو. باللتی ہی احسن نہیں فرمایا، احسن فرمایا. اب دعوت کے ذریعے تو دو ہی ہیں، یا حکمت ہے یا حسن موعظت ہے. جدال یہ تو ذریعہ دعوت نہیں ہے، لیکن اگر ایسی صورتحال بن جائے تو پھر اس کو بھی اس طرح حل کرو کہ اس کا مآل اور اس کا نتیجہ بھی وہی ہو جو حکمت اور حسن موعظت کا ہوا کرتا ہے. تو اگر ہمارا کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے مسائل میں تو ضروری ہے کہ اسٹیج کے اوپر جو ہے ہم ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں؟ اگر اس سے فساد پیدا ہوتا ہے پھر کیا کرو گے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں 2 رکعات کو واجب کہتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو رخصت کہتے تھے. اور بعض اوقات تو برہم بھی ہو جاتے تھے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھا ہے وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں. ایک جگہ سفر میں اکٹھے ہوئے، امام حضرت عثمان تھے، نماز انہوں نے 4 رکعت پڑھائی، آپ نے بھی اس کے پیچھے 4 رکعت پڑھ لی. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو بہت سخت اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں، آپ نے تو آج سفر میں 4 رکعت پڑھ لیے. تو انہوں نے کہا جو امت جو تقسیم ہوگی اس کا خیال نہیں ہے. وہ بڑا اشق تھا میرے اوپر. تو اصل چیز تو اعتدال ہے، اور اعتدال ہی کمال ہے. اگر اعتدال نہیں ہے تو یا افراط ہے یا تفریط ہے. افراط اور تفریط دونوں نقص ہیں، اور اعتدال ہی کمال ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے لفظ جعل استعمال کیا ہے، یعنی تخلیقی طور پر تم میاں نارو نہیں تھے. بحیثیت انسان کے آپ کے اندر جو بہیمیت ہے وہ تو انتہا کی ہے. کوئی بہیمہ انسان کے خواہشات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن قرآن کریم نے جو تعلیمات بھیجی اور ان تعلیمات کو انسان کے اندر جذب کیا، اس کی زندگی میں داخل کر دیا، اس سے آپ کے رویے میں اعتدال پیدا کر. پیسے کو بھی بہت جی چاہتا ہے، لیکن پیسے کا یہ طریقہ ہوگا، اس میں کماؤ گے تو بھی حلال ہوگا ورنہ پھر حرام ہوگا. حدود میں رہو. پیسہ کما لیا، زیادہ کما لیا، اب زکوٰۃ بھی دو اور صدقات بھی دو، سارا اپنی جیب میں مت ڈالو. دوسرے کے حقوق ادا کرو، اپنی طرف کوئی چیز مت سمیٹو، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو.
تو ایک میاں نارو امت اللہ نے بنایا ہے اسی کتاب اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں. اور اسی اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کی عبدیت کو ہم آزادی سے تعبیر کرتے ہیں. مجھے ایک میرا دوست تھا، ابھی بھی زندہ ہے، تو وہ سیکولر مائنڈڈ تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب سڑکوں پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں آزادی آزادی آزادی، اور مسجد میں بیٹھ کر سارا دن اللہ کی بندگی اللہ کی بندگی اللہ کی بندگی. ایک کام کیا کرو، یا بندگی جب بتاؤ یا آزادی بتاؤ. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی بندگی کا معنی کیا ہے. میں نے کہا اپنے گھر میں ہر انسان کا باپ ایک ہے. ظاہری تخلیق جو ما تحت الاسباب ہے اس میں تو انسان کا باپ ایک ہے، اور پورے کائنات کا خالق بھی ایک ہے. اب جو اولاد اپنے والد کا فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو، اور وہ والد کی دکان پہ بیٹھتا ہو، والد کی زمین میں محنت کرتا ہے، اس کے کارخانے میں دفتر میں بیٹھتا ہے، اس اولاد کو ہمارے معاشرے میں باپ کا نوکر نہیں کہا جاتا. اس اولاد کو جائیداد کا مالک تصور کیا جاتا ہے، اپنے باپ کا وارث کہا جاتا ہے اس کو. ہم اپنے الفاظ میں اس کو نوکر سے تعبیر نہیں کرتے، اس کو ملازم کے لفظ سے تعبیر نہیں کرتے، لیکن معاشی مجبوریاں ہمیں مجبور کر دیتی ہیں کسی طاقتور دولت مند کے دروازے پہ جا کر، سرکار کے دروازے پہ جا کر ہمیں نوکری کرنی پڑتی ہے. معاشی مجبوری ہوتی ہے. ہم ان کے زمین پہ کام کرتے ہیں، مزیرے بن جاتے ہیں. ہم ان کے کارخانے میں کام کرتے ہیں، مزدور بن جاتے ہیں. ہم ان کی دکان پر بیٹھتے ہیں، تو ہمیں پھر مزدور بھی کہا جاتا ہے، ملازم بھی کہا جاتا ہے، مزارع بھی کہا جاتا ہے. تو سب لوگ جانتے ہیں کہ فلاں کا ملازم ہے، لیکن اپنے والد کے حوالے سے کوئی نہیں کہتا کہ یہ نوکر ہے، مزدور ہے، ملازم ہے. اسی طرح جو قومیں ایک خالق کائنات کی عبادت کرتی ہیں اور اس کے سامنے سر جھکاتی ہیں، ان قوموں کو غلام قوم نہیں کہا جاتا، ان کو آزاد قوم کہا جاتا. اور جو مجبور ہوتی ہیں، کوئی امریکہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی برطانیہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی فرانس کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی جرمنی کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی اٹلی کے سامنے جھکا ہوا ہے. یہ قانونیاں تھی نا ان کی جی، اور ہم ان کے حکم پہ فیصلے کرتے تھے اور اطاعت گزار تھے، تو ہم غلام قوم کہلاتے تھے. تو ہمارے اکابر نے تو اس قسم کی قوموں کو اس غلامی سے نکال کر آزادی کی طرف بلایا ہے، یعنی توحید کی طرف بلایا ہے، ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا ہے. یہ ہے ہماری تاریخ. اب اس حوالے سے ظاہر ہے کہ انسان کی دو زندگیاں ہیں، ایک اس کی انفرادی زندگی ہے اور ایک اس کی جماعتی زندگی، مملکتی زندگی، ملی زندگی ہے. ہمارے اکابر نے جب جمعیت علماء قائم کی تو جمعیت علماء کے قیام کیوں عمل میں لایا گیا، کیا ضرورت تھی اس کی، تو اس پر رسائل لکھے گئے. اور اس میں انہوں نے یہ توجیہ کی ہے کہ انفرادی معاملات میں تو ایک فرد عالم کی رائے حجت ہے. اگر نماز میں غلطی ہو گئی، دارالفتہ میں چلے جاؤ، مفتی صاحب سے پوچھ لو، مسجد کی امام کے پاس چلے جاؤ، ان سے پوچھ لو. روزے میں غلطی ہو گئی،
کوئی میراث کا مسئلہ پیدا ہو گیا، زکوٰۃ کا مسئلہ پیدا ہو گیا، آپ مولوی صاحب کے پاس جا کر ان سے پوچھ لیں۔ نکاح طلاق کا مسئلہ ہو گیا، وہ آپ کو مسئلہ بتا دے گا، آپ اس پر عمل کریں گے، مسئلہ ختم۔ لیکن مملکتی اور ملی زندگی میں ایک فرد عالم کی رائے حجت نہیں ہے، وہاں پر علماء کی جماعت ہونی چاہیے اور وہاں پر شورائی نظام ہونا چاہیے تاکہ اجتماعی زندگی کے لیے اجتماعی رائے وجود میں آئے اور اجتماعی رائے سے قرآن و سنت کی رہنمائی کام زندگی گزارے۔ اس کو بنیاد بنا کر جمعیت علماء قائم کی گئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جمعیت علماء کے قیام میں ایک مسلک نہیں تھا، پورے بر صغیر کے تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلایا گیا تھا۔ بعد میں حالات نے ہر ایک کو اپنے اپنے پلیٹ فارم پر واپس کر دیا، لیکن یہ اور غالباً یہ جو ہمارا پشاور میں 150 سالہ خدمات دارالعلوم، اس موقع پر ایک کتاب چھپی تھی نا، خدمات دارالعلوم نہیں، یہ جمعیت علماء کا ستسارہ جو تھا، جمعیت علماء کا جو ستسارہ تھا اس میں ایک کتاب چھاپی ہے، ہمارے ساتھیوں نے تحقیق کی اس کے اوپر۔ اس میں عنوان کتاب کا یہ دیا ہے مؤسسین جمعیت۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں حضرت شیخ الہند مؤسس تھے، لیکن وہاں پر اس کا عنوان ہے مؤسسین جمعیت۔ غالباً اکرام القادری صاحب نے بھی اس میں کام کیا ہوگا، اور اس میں باقاعدہ ان تمام علماء کا ذکر ہے، اور ان علماء کا بھی ذکر ہے جنہوں نے سب سے پہلے جلسہ حضرت شیخ الہند کی مالٹا سے واپسی سے پہلے امرتسر میں کیا تھا، اور اہل حدیث عالم دین تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا داؤد غزنوی، ان حضرات نے اہتمام کیا، اور وہاں پر کوئی مسلم پبلک سکول کا ایک ہال تھا، اس میں پہلا اجتماع ہوا۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ اس میں شریک تھے۔ اب اس حوالے سے مملکتی زندگی کے لیے نظام کیا ہونا چاہیے؟ جمعیت علماء کا بھی ایک منشور ہے، باقی پارٹیوں کی انتخابی منشور تو ہر الیکشن میں بدلتے رہتے ہیں، وہ کرنٹ ایشوز پہ بات کرتے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ جمعیت کے منشور میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جاتی، اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اور ہمارے ایک بزرگ تھے جو جمعیت علماء اسلام کے منشور کو بنانے والی کمیٹی کے رکن تھے، تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ جو آپ نے جمعیت کا منشور بنایا ہے، اس میں آپ نے صرف امام ابو حنیفہ کی فقہ سے اخذ کیا ہے یا تمام ائمہ مجتہدین کی رائے سے آپ نے استفادہ کیا؟ تو میری طرف دیکھا، تھوڑے مسکرائے اور کہا بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، ماشاءاللہ، کیسے خیال میں آیا یہ؟ میں نے کہا بس یہ میرے خیال میں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ باقاعدہ اصول طے ہوا کہ جب ہم جمعیت کا منشور بنائیں گے تو تمام ائمہ مجتہدین کی آراء سے استفادہ کریں گے، یہ اصول طے ہوا۔ لیکن منشور مکمل ہو گیا اور فقہ حنفی سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو یہ منشور آپ کا بنا ہوا ہے۔ اب ہم تو ظاہر ہے سب جب اکٹھے ہیں تو اب اس منشور ہمارے درمیان قدر مشترک، اور اسی منشور کو لے کے آگے جانا ہے۔ جب ہم منشور کو لوگوں کے سامنے لے جائیں تو آپ نے ضرور یہ دیکھنا ہوگا کہ آج کے حالات میں قوم کا معاملہ کیا ہے اور میرا منشور ان حالات میں کیا کہتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر حالات میں آپ اس کے تمام جزیات کو دہراتے رہیں، بلکہ جس قسم کے حالات سے آپ وابستہ ہیں، جس قسم کی مشکل قوم کو درپیش ہے، اس حوالے سے جو جو نکتہ قوم کی رہنمائی کر سکتا ہے، اس کے لیے ریلیف دے سکتا ہے، اس کی سہولت مہیا کر سکتا ہے، مسئلے کا حل پیش کر سکتا ہے، آپ ان دنوں میں اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں، اس کو آگے لائیں۔ اب ظاہر ہے
کہ آج کے دور میں مہنگائی کا مسئلہ ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ بطور ایک طالب علم کے جہاں تک میں سمجھاؤں، ہمارا دین مملکت کے اجتماعی معاملات میں، اجتماعی زندگی میں دو چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، امتیاز بخشتا ہے، ایک امن اور ایک معیشت۔ امن سے مراد انسان کے انسانی حقوق، جان کا حق، مال کا حق، عزت و آبرو کا حق، تمام قوانین جو ہے اس کی گرد گھومتے ہیں، تمام قوانین۔ اور دوسری چیز ہے معیشت، اور وہ بھی خوشحال معیشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے علم بردار تھے، شرک کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، آگ میں جھونک دیے گئے، کیا کیا مشکلات آپ پر آئیں، اور ہر آزمائش سے کامیابی کے ساتھ نکلے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا امتحان لیا علی نبینا علیہ السلام، تو آپ انٹرویو میں کامیاب ہو گئے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، پوری انسانیت کا امام بنانا چاہتا ہوں۔ اب کیفیت بدل گئی، ایک نئی ذمہ داری کا احساس آپ میں آیا۔ اب آپ کی گفتگو کا انداز بھی بدل گیا۔ اب آپ کو لوگوں کی قومی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ ایک تو اس شہر کو، اس آبادی کو امن عطا فرما، اور پھل فروٹ عطا فرما، خوشحال معیشت ہو۔ لیکن آپ نے صرف مومنین کے لیے فرمایا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ومن کفر فأمتعہ۔ اب جہاں لفظ متاع آتا ہے وہ وقت قلیل کے لیے ہوتا ہے۔ حج میں بھی تمتع جو ہے وہ دو احراموں کے بیچ میں تھوڑے سے وقفے کو، سہولت کو کہتے ہیں۔ تو دنیاوی زندگی جو تھوڑی سی ہے اس میں تو ان کو بھی دوں گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں جب آپ ایک مملکتی زندگی کے ذمہ دار بنیں گے تو آپ کے ملک کے اندر چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ انسانی حقوق میں آپ کے لیے برابر ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اپنا منشور ذرا دیکھ لیں۔ یہ منشور آپ کا وہ ہے کہ جب آپ حکومت بنائیں گے تو پھر آپ اس پر عمل درآمد بنائیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ حکومت میں آتے ہی اس کو نافذ کر سکیں گے، اس کے لیے پھر آپ اپنی حکومت کے وسائل کو استعمال کریں۔ جس طرح ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت آئی، جب مفتی صاحب کی حکومت تھی تو ان کے اختیار میں سود کا خاتمہ تھا، انہوں نے مقامی لوگوں کو قرضے دینے پر سود ختم کر دیا تھا۔ ابھی دوبارہ حکومت آئی تو تعلیم مفت کر دی، جس طرح ہمارے منشور میں لکھا ہوا ہے، علاج مفت کر دی، اور ابتدائی طور پر کی کہ ایمرجنسی مفت کر دی، اور کچھ اور سہولتیں بھی ان کو عطا کر دی، اور تمام ضلعوں میں اے لیول ہاسپٹل بنانے کا فیصلہ کیا۔ تو آپ پھر وسائل کو اس منہج پہ استعمال کرتے ہیں کہ آپ اپنے منشور پر عمل درآمد کرا سکیں۔ اب جب آپ کا منشور آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے جب حکومت کرنی ہے تو اس حکومت میں آپ نے یہ کچھ کرنا ہے، تو اس میں تو شیعہ بھی ہوگا، اس میں تو بریلوی بھی ہوگا، اہل حدیث بھی ہوگا، ہندو بھی ہوگا، سکھ بھی ہوگا، عیسائی بھی ہوگا۔ تو اگر پہلے سے آپ ان کو گردن کاٹنے کی بات کریں گے،
وہ کہیں گے اچھا تیری حکومت بھی آ جائے گی تو اچھا ہماری گردن کاٹو گے تو آپ نے ان کو اطمینان دلانا ہے کہ نہیں، ہم آپ کی انسانی حقوق کے محافظ ہیں، آپ ریاست کو تسلیم کریں، ہم آپ کے حقوق کو تسلیم کریں، آپ ملک کے آئین کو تسلیم کریں، ہم آپ کو تسلیم کریں۔ پھر اس کے بعد جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے اس کو حکمت کے ساتھ نبھانی ہے، کیونکہ کتاب سے بڑھ کر تو کوئی سچائی نہیں ہے دنیا میں، کتاب اللہ سے بڑھ کر کوئی سچائی ہے؟ اس سچائی کے لیے بھی جگہ جگہ پر اللہ کتاب کے ساتھ والحکمہ 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 کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ جس طرح اوپر سے ایک آرڈر آتا ہے نا ڈپٹی کمشنر کے پاس